بسم رب الشهداء والصديقين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال سبحانه كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا قال رب العظيم: والفجر وليال عشر. عزادارو، شب عاشور کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں عاشور کا سورج بھی طلوع ہو جائے گا، لیکن ادھر عاشور کا سورج طلوع ہوتا ہے تو زہرا کے چاند غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزادارو، یقیناً آپ نے شب بیداری کی، زہرا کے لال کا ماتم کیا، رات بھر گریہ فرمایا، رات بھر نوحہ پڑا، ماتم کیا۔ اس کا اجر یقیناً شہزادی زہرا ہی عطا کریں گی۔ اور احساس ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کافی تھک چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اذہان کو ذرا میدان کربلا لے چلوں۔ آپ بھول جائیے کہ آپ لندن کے اس بہترین امام باڑے میں بیٹھے ہوئے، سر پر چھت ہے، نہ جان کا خوف ہے، نہ کوئی ڈرانے والا ہے، نہ کوئی دھمکانے والا ہے، نہ ایسی تاریکی ہے، نہ وہ سنسناتا جنگل ہے، بلکہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کھانا بھی کھایا، ہم نے پانی بھی پیا، بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا، بچوں کو سلا بھی دیا اگر تھک گئے ہیں، کچھ آرام کرنے بھی دیا۔ لیکن عزیزو، ہمیں نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو تیار ہو کر ابھی ہمیں بیابان کربلا چلنا ہے، کربلا کے اس صحرا میں چلنا ہے کہ جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، بلکہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دقیقہ، ہر ثانیہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ظالم خیموں تک نہ پہنچ جائے، کہیں کوئی ظالم کسی بچے کو تماچا نہ لگا دے، کہیں کوئی ظالم عزادارو کوئی تبرکات حضرت محمد کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ اللہ اکبر، اپنے ذہنوں کو آمادہ کیجئے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، ابھی خبر ملی ہے، کچھ خبروں میں یہ ملا ہے کہ آج بھی اسی طرح کے ظالم یا اسی کے یزید کے خون، یعنی جن کے رگوں میں چل رہا ہے، جن کے رگوں میں بہ رہا ہے، آج اسی عاشور کی مجلسوں کی مناسبت سے جب لوگ اکٹھا ہوئے تھے، ملیشیا میں گھیراؤ ڈالا گیا، بہت سے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، بہت سے لوگوں کو اذیت بھی پہنچائی گئی۔ نائجیریا کا واقعہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے، وہاں بھی یہی حال ہوا ہے، امام باڑے کو گھیر لیا گیا ہے، وہاں پر بھی کئی لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ابھی افغانستان میں بھی اسی عاشور کی مجلس میں فائرنگ بھی ہوئی،
تقریباً کم سے کم بتایا جا رہا ہے 14 سے 20 لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محفوظ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزو ایسے عزا نہیں ہوگی، ہمیں چلنا ہوگا، اپنے ذہنوں کو کربلا کے میدان میں لے جانا ہوگا، اپنے ذہنوں کو کربلا کے میدان میں لے جانا ہوگا جہاں پر میرا حسین ہے۔ آج کی شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے ہے، ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزار رہے ہیں، ایک حصہ اپنے بنی ہاشم کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور ایک حصہ اپنے اللہ کی عبادت کے لیے گزار رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین نے پہلے حصے میں اصحاب کو اکٹھا کیا، اصحاب کو اکٹھا کر کے یہ خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ اب یوں تصور کر لیں کہ ہم اس خطبے کو سن رہے ہیں، حسین مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، پروردگار کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے اطرت آل محمد میں سے قرار دیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں محافظین دین میں سے قرار دیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مشرکین میں سے شمار نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد امام حسین اپنے اصحاب پر فخر کرتے ہیں، بڑا فخر کرتے ہیں، فخر و مباحات سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو صحابی مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا حسین فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے دلیروں، اے میرے شجاعوں، اے میرے جانثاروں، آج کی شب میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں شکایت نہیں کروں گا۔ بلکہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جنت کی بھی میں ایک گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی بھی میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن تم بچ کر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابی وہاں سے جنبش نہیں لیتا، وہاں سے ہلتا نہیں، وہاں سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو میرے صحابیوں، اس رات کی تاریکی کو سہارا بنا کر چلے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، چلو میں چراغوں کو بھی گل کر دیتا ہوں، چراغوں کو بھی بجھائے دیتا ہوں، اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان اصحاب میں سے جو سب سے زیادہ مسن تھے، سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے، عمر رسیدہ تھے، ان کا نام تھا مسلم ابن اوسجا۔ مسلم ابن اوسجا کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ تلوار اور یہ ہماری گردن اور یہ ہماری جانیں اگر ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو آپ پر فدا ہونے سے ہم رکیں گے نہیں۔ اور اس کے بعد پھر حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو جاتے ہیں، زہیر ابن قین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زہیر فرماتے ہیں مولا اگر ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، ہمارے جسموں کو جلا بھی دیا جائے اور ہماری راک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور اس راک کو پھر اکٹھا کر کے 70 مرتبہ زندہ کر کے پھر بھی اگر ہم سے پوچھا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ ہم اپنی جان کو فدا کرنے میں اپنے لیے افتخار سمجھیں گے، اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ ایسے صحابی ملے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف دوسرے حصے میں اب حسین اپنے حرم کی طرف چلتے ہیں، بیویوں کے ایک ایک خیمے کے قریب پہنچتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اب ذرا دل تھام کر سنیں کہ حسین ایک خیمے کے قریب پہنچتے ہیں، ایک ماں ہے، ایک دکھیاری ماں ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، یہ کون ماں ہے؟ یہ ام فروا ہے، یہ حسن کی بیوہ ام فروا ہے۔ دیکھیے عزیزو،
دیکھیے عزیزو، ہر عورت کی نفسیاتی طور پہ یہ عادت ہوتی ہے اگر جوانی کے عالم میں وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اپنی ساری توجہ کو اپنے چھوٹے بچے پر لگا دیتی ہے، ہر چیز کو، ہر خوشی کو اپنے بچے پہ دیکھتی ہے۔ اب وہی ماجرا ہے حضرت ام فروا کا بھی۔ ام فروا جب بیوہ ہوئی تو اپنی ساری خواہش کو اپنے قاسم میں دیکھنا شروع کر دیا، اس کی ہر چال کو دیکھا، اس کے ہر کھیل کو دیکھا، اپنی ہر خوشی کو قاسم میں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب یہ شام آئی تو ام فروا فرماتی ہیں، بیٹا میں نے تجھے بڑی تمناؤں سے پالا ہے، بیٹا میں نے بڑی خواہشوں سے تجھے پالا ہے، لیکن بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرا حسین شہید ہو جائے اور تو بچ جائے۔ بیٹا میں پھر تیرے بابا کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ بیٹا مجھے میرے سر کو بلند کرنا، میرا سر اونچا کرنا، اپنے چچا پہ قربان ہو جانا، قربان ہو کر میرا سر بلند کرنا۔ قاسم فرماتے ہیں، امی جان آپ فکر نہ کریں، میرے رگوں میں بھی میرے بابا حسن کا خون دوڑ رہا ہے، میرے رگوں میں میرے بابا حسن کا خون ہے، میں ایسی قربانی پیش کروں گا کہ کوئی شہید ایسی قربانی نہیں پیش کرے گا۔ ہاں آزادارو، قاسم کی قربانی ایسی تھی کہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عصر عاشور حسین نے اپنے ابا کا دامن بچھایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنے ابا کے دامن میں ایک گٹڑی سی بنائی، خیمے کے قریب پہنچتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حسین دو مرتبہ خیمے کے قریب پہنچنے سے رکے تھے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے اپنے ابا کے دامن میں جمع کر کے لائے تھے تو اس وقت حسین کو یہ خیال آیا کہ اب میں ام فروا کو کیا بتاؤں کہ اس کا دولہا خون میں تر ہو گیا، خون میں تر ہی نہیں بلکہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عزادارو پھر آگے بڑھتے ہیں، حسین ایک اور خیمے کے قریب پہنچتے ہیں، وہ خیمہ ہے خیمہ ام لیلہ۔ ام لیلہ کا خیمہ ہے۔ ام لیلہ اپنے لال کو 18 سال کا جوان بیٹا ہے، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ جب 18 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے دولہا بنائے، اس کے سر پہ صحرا سجائے۔ ہاں ام لیلہ بھی صحرا سجا رہی ہے، ام لیلہ بھی علی اکبر کو تیار کر رہی ہے، بالوں کو سلجھا رہی ہے، کہہ رہی ہے بیٹا تم 18 سال کے ہو چکے ہو، اب تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگنے کے دن آ گئے ہیں۔ بیٹا لیکن کل وہ دن ہوگا کہ آپ کا بابا تنے تنہا ہو جائے گا، بیٹا قربانی پیش کرنا۔ ہاں آزادارو ام لیلہ کے یہ جملات بھی حسین سن رہے ہیں اور سر کو جھکائے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن جہاں سب سے زیادہ گریہ کیا امام حسین نے وہ ہے خیمہ ام رباب۔ سب سے زیادہ جو گریہ کیا ہے حسین نے وہ خیمہ ام رباب ہے۔ جیسے خیمہ ام رباب کے قریب پہنچتے ہیں تو ماں گریہ کر رہی ہے۔ کسی خیمے میں گریہ کی آواز شب عاشور نہیں آئی تھی بجز خیمہ ام رباب کے۔ ام رباب مسلسل گریہ کرتی جا رہی تھی، حسین در خیمہ پہ رک جاتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ام رباب رو کیوں رہی ہے۔ کیا سنتے ہیں؟ ام رباب اللہ سے فریاد کر رہی ہے، پروردگارا ساری عورتیں اپنے عزیزوں کو تیار کر رہی ہے میرے آقا پہ قربان کرنے کے لیے۔ ام لیلہ اکبر کو تیار کر رہی ہے، زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہے، ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے، زینب عباس کو بھی تیار کر رہی ہے۔ اے پروردگارا میری کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جو میرے آقا پر قربان ہو جائے۔ ہاں دو میری ایسے بچے ہیں، ایک علی اصغر ہے، ایک سکینہ ہے۔ سکینہ لڑکی بچی ہے، وہ جنگ میں جا نہیں سکتی، میرے آقا پہ قربان ہو نہیں سکتی، میدان جنگ میں وہ شہید ہو نہیں سکتی۔ دوسرا میرا ایک ننھا سا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے،
6 माह بچہ ہے. ارے یہ ننھا بچہ کیا میدان میں جائے گا, کیا تلوار چلائے گا, کیا میرے آقا پہ قربان ہوگا. حسین داخل خیمہ ہوتے ہیں, فرماتے ہیں ام فروا, اے ام رباب گھبرانا نہیں, علی اصغر کی وہ شہادت ہوگی, وہ قربانی ہوگی کہ جس کی سوکھی زبان ہونٹوں پہ چلے گی لیکن وہ تلوار بن کر ظالموں کا خاتمہ کر دے گی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ماجرا حسین نے سنا اور پھر اپنے ایک خیمے میں چلے جاتے ہیں, کونے میں بیٹھ کر عبادت شروع کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر تلاوت کرتے ہیں, پھر بے چینی سے باہر آتے ہیں. کبھی میدان مقتل کی طرف ٹہلنے چلے جاتے ہیں, مقتل کی طرف ٹہلنے چلے جاتے ہیں. ایک ہے صحابی امام حسین جن کا نام ہے نافع نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسین تنہا مقتل کی طرف جا رہے ہیں, مقتل کی طرف خیموں سے دور ہو رہے ہیں. میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے, میرا آقا شہید ہو جائے اور ہم زندہ رہ جائیں. لہٰذا میں نے حسین کے پیچھے پیچھے جانے کی جرأت کی. ابھی تھوڑے قدم ہی میرے آگے بڑھے تھے, میں نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی, کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی. مولا کے قدموں پہ گر گیا. گر کر میں نے پوچھا, مولا ہم زندہ ہیں, عباس زندہ ہیں, علی اکبر زندہ ہیں, آخر کس خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین نے فرمایا, اے نافع تو نہیں جانتا, یہ میری ماں سیدہ فاطمہ ہے, ہر شہید کے مقتل کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہے. اے نافع میں سن رہا ہوں, میری ماں فریاد کر رہی ہے, اے زمین کربلا تو بڑی گرم ہے, میرا بچہ تیر کھا کر جب اس زمین پر گرے گا میرے بچے کو سنبھالنا, میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے, میں نے چکی پیس کر پالا ہے. اے زمین کربلا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو سنے, جی بھر کر روئے. پروردگارا ان تمام عزاداروں کے آنسوں سے نکلنے والے ہر آنسوں کو رومال فاطمہ میں جگہ عطا فرما, رومال فاطمہ میں جگہ عطا فرما. ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. عزادارو, حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا پہلا حصہ امام حسین نے اصحاب کے ساتھ گزارا, خطبہ پیش کر دیا. دوسرا حصہ بنی ہاشم کے پاس گئے, احوال پرسی کر لی, دلاسا دیا. تیسرا حصہ عبادت میں گزار رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ دیکھو میرا بھائی کیا کر رہا ہے, بے چینی بڑھ گئی تھی. میں نے چاہا دیکھوں, اتنے میں آواز سنی کہ سارے بنی ہاشم کے جوان خیمہ عباس میں اکٹھا ہو گئے ہیں. عباس مخاطب ہیں اور بنی ہاشم کے جوان عباس کو سن رہے ہیں. عباس فرما رہے ہیں کہ اے ہاشم کے جوانوں, اے بنی ہاشم کے جوانوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر عاشور آ جائے, میرے مولا پر ایک تیر بھی لگے, میں زندہ نہیں رہ سکوں گا, میں دیکھ نہیں سکوں گا. دیکھو اے میرے بنی ہاشم کے نوجوانوں, تیار ہو جانا کہ ایک زخم میرے مولا کے جسم مطہر پر نہ آئے, ایک زخم نہ لگے. اور پھر حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اور تھوڑا آگے میں گئی, خیمے سے دور سے آواز آ رہی تھی, اصحاب حضرت حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں جمع ہو گئے ہیں, اور حبیب ابن مظاہر مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, اصحاب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں, اے صحابی حسین, اے جانثارو, اے شجاعو, اے دلیرو, دیکھو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم کا کوئی جوان میدان جنگ چلا جائے اور ہم زندہ رہ جائیں. ہماری قربانی سب سے پہلے ہونی چاہیے. بنی ہاشم کا کوئی جوان میدان جنگ میں نہ جائے, بلکہ پہلے ہم جائیں, ہم قربانی پیش کریں. اتنے میں زینب امام حسین کے پاس پہنچتی ہیں,
فرماتے ہیں بھیا میں کیا سن رہی ہوں. ایک طرف حبیب ابن مظاہر ہیں جو اپنے اصحاب کو تیار کریں، اپنے دوستوں کو تیار کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ابھی میں سن رہی ہوں کہ عباس بڑے جلال میں ہیں، بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کر رہے ہیں. جیسے حسین نے عباس کا نام سنا، عباس کی جلالت کا نام سنا، سر جھکا دیا، آنسو بہانے لگے. فرمایا بہن زینب میں کیسے تجھے بتاؤں کہ عباس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائے گی. عباس نہ میدان جنگ میں جا سکے گا، نہ ظالموں کا مقابلہ میدان میں کرے گا، بلکہ زینب میں تجھے کیسے بتاؤں کہ عباس ایسی حالت میں شہید کیے جائیں گے کہ نہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی بلکہ ایک نیزہ ہوگا، ایک مشکیزہ ہوگا. اب جب عباس نشیب سے فراز کی طرف آ رہے ہوں گے، ظالم تیروں پہ تیر برسائے گا، کمین سے چھپ کر ایک شانہ قلم کرے گا، دوسرا شانہ قلم کرے گا. عباس ایسی حالت میں زین سے زمین پر آئیں گے کہ جب یہ کرز آہنین عباس کے سینے پہ لگے گا کہ ہر کوئی جب زین سے زمین پر آیا تھا ہاتھ دیکھ کر زمین پر گرا تھا، لیکن میرا مولا جس کے ہاتھ نہ ہوں گے منہ کے بل زمین پر گرے گا. عزادارو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علامہ مجلسی کا نام آپ نے خوب سنا ہے، جلیل القدر عالم دین، عظیم عالم دین، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں. اجرکم اللہ. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین کے مقاتل لکھے، مقاتل امام حسین لکھا، ساری روایتوں کو اکٹھا کیا، جتنا ممکن ہو سکتا تھا میں نے روایتیں اکٹھا کی. بعد میں دل میں میرے خواہش پیدا ہوئی. سنیں عزیزو، عزادارو، حسین کا ماتم کرنے والو، علامہ مجلسی جیسا جلیل القدر عالم دین فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آخر میں کچھ ایسا واقعہ لکھوں، ایک ایسا واقعہ لکھوں جو سب سے زیادہ دردناک ہو اور سب سے زیادہ امام حسین پر اس کا اثر ہوا ہو. میں سوچتا رہا، میں نے سوچا شاید وہ وقت ہوگا جب حسین ایک معصوم سی بچے کی لاش کو اپنے بازو میں لیے، اپنے ہاتھوں میں لیے، بے کسی کے عالم میں پانی مانگ رہے تھے ظالم سے، شاید وہ سب سے زیادہ دردناک واقعہ ہوگا. پھر میں نے سوچا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ شاید وہ وقت ہوگا جب کڑیل جوان، 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر ریڑیاں رگڑ رہا ہو، سینے پہ سینہ کھا چکا ہے، برچی کی انی سینے میں پیوست ہے. جوان بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے بابا یہ جو سینے میں برچی کی انی پسی ہوئی ہے اس کو نکال لیں. جب حسین نے ایک ہاتھ سینہ علی اکبر پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے برچی نکالی تھی، شاید وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے دردناک واقعہ ہوگا. پھر میں سوچتا رہا یا شاید یہ بھی نہیں، شاید وہ وقت ہوگا جب عباس کے شانے اٹھائے تھے حسین نے، ان شانوں کو اٹھایا تھا کہ جن شانوں سے عباس نے حسین کی مدد کی تھی، مکرر مدد کی تھی. ایک شانہ اٹھایا تھا، بوسہ لیا تھا، چوما تھا، اپنے آنکھوں کو لگایا تھا، پھر آگے بڑھے تھے، دوسرا شانہ ملا، دوسرے شانے کو اٹھایا تھا، چوما تھا، پھر اپنے پاس رکھا تھا. شاید یہ دردناک واقعہ ہو. سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. اور فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ میرے خواب میں ایسے اشارہ کر رہی ہے، اے علامہ مجلسی، اے مجلسی تو نہیں جانتا سب سے دردناک واقعہ کیا تھا؟
علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے پوچھا سیدہ شہزادی ذرا بتائیں تو صحیح وہ کون سا دردناک واقعہ تھا؟ فرماتے ہیں دیکھو مجلسی، میرا حسین اور میری زینب اتنے پیار سے تھے، اتنے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اتنا جڑوا تھے، جہاں بھی حسین جاتے تھے وہاں زینب جاتی تھی، جو بھی خواہش حسین کی ہوتی تھی زینب اسے پورا کرتی تھی۔ سب سے دردناک واقعہ اس وقت ہے جب میرا حسین آخری رخصت کے لیے زینب کے پاس آیا تھا، وہ میرا کرتا مانگا تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سلا تھا، میرا وہ کرتا مانگا تھا۔ حسین جب اپنے کرتے کو چاک کر رہے تھے میری زینب دیکھ رہی تھی، پوچھا بھیا کیا آپ کے بعد ظالم کرتا بھی اتار لیں گے؟ لیکن حسین نے فوراً کہا ارے زینب ابھی خبر لو، ذرا اپنی ردا کو ہٹانا، میں تمہارے بازوؤں کا بوسہ لے لو۔ زینب فوراً فرماتی ہے بھیا ذرا مجھے گردن دینا، میں تمہارے گردن کا بوسہ لے لوں۔ حسین نے پوچھا زینب یہ بھی کوئی وقت ہے میرے گردن کا بوسہ لینے کا؟ تو زینب فرماتی ہے جب میری ماں اس دنیا سے جا رہی تھی اس نے مجھ سے وصیت کی تھی، مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جب میرا حسین میرا یہ کرتا مانگے اور تیرے سے رخصت کے لینے کے لیے آئے تو میری طرف سے میرے بچے کی گردن کا بوسہ لینا۔ تو حسین فرماتے ہیں کہ ہاں بہن، میرا بابا 21 رمضان کو جب جا رہا تھا تو میرے بابا نے فرمایا تھا ارے بیٹا حسین میری طرف سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، میری بیٹی کوفہ میں قیدی بنے گی، ظالم بازوؤں میں رسی باندھے گا، ایک رسن میں 12 قیدی ہوں گے۔ آزادارو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب صبح نمودار ہوئی، صبح صادق آئی، صبح صادق آئی، اللہ اکبر۔ جو مؤذن تھا، جو مؤذن راتب تھا، جو ہر دن اذان دیا کرتا تھا، وہ آگے بڑھا، آگے بڑھتا ہے، اللہ اکبر، آگے بڑھتا ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ اے مؤذن آج کی اذان تو نہیں دے گا، تو دست بستہ ہو کر کہتا ہے مولا کیا آج کوئی اذان نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، آج کی اذان یادگار ہوگی تا روز قیامت، جب بھی میرے چاہنے والے اللہ اکبر کی آواز سنیں گے تو میرے لال کو یاد کریں گے۔ کہا بیٹا علی اکبر ذرا آؤ، آؤ بیٹا اب اذان دو۔ علی اکبر جو شبیہ رسول تھے، حسین فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی میرے نانا کو دیکھنے کو دل چاہتا تھا تو میرے بیٹے کی زیارت کرتا، میرے بیٹے کو دیکھتا، لب و لہجے میں محمد رسول اللہ اور رفتار و گفتار میں علی اکبر محمد رسول اللہ ہے۔ اب حسین فرماتے بیٹا اذان دینا۔ اب جب علی اکبر اذان صبح کے لیے آئے ہیں، علی اکبر نے فرمایا اللہ اکبر۔ حسین سجدے میں جاتے کہتے پروردگارا تو گواہ رہنا، میں تیرے شبیہ رسول کو آخری اذان دیتے سن رہا ہوں۔ اب علی اکبر نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر کہا، جیسے ہی محمد رسول اللہ کا حسین نے فرمایا نانا جان آپ کی شبیہ بھی جانے والی، اے آخری اذان ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔